تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک کانوں میں یہ آواز پڑی، اللہ اس پر رحم کرے۔ ناظرین جس رات خیبر کی حدود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تمام صحابہ کرام یہ سوچنے لگ پڑے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو سب محبت کرتے ہیں، ہر قریب آ گیا ہے، تو وہ شہر کی طرف بھاگے اور اپنے آپ کو اونچے اونچے قلعوں میں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ رسالت کے بعد تینوں قلعوں کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ہمارے چینل کی خاص ترین ویڈیو ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت ساری غزوہ بدر اور غزوہ خندق اور غزوہ احد کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کا غزوہ خیبر سے۔ اور غزوہ خیبر میں ناظرین ہم آپ کو صرف پرانے قلعے یا ٹوٹی پھوٹے ہم گھر نہیں دکھانے جا رہے، ہم مکمل، کیونکہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو جب حضور کا بیان نہ ہو اور خالی قلعے دکھا دیے جائیں تو وہ کوئی بات تو نہیں بنتی۔ تو ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو غزوہ خیبر کے متعلق ایک ایک ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ واقعی یہ کہیں گے کہ جیسے آپ خود غزوہ خیبر میں سے یہ ہو کر آئے ہیں اور یہ سارے مناظر آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں کا ہم حال بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین غزوہ خیبر کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور تمام مراحل کیسے ہوئے، بیچ کی کہانیاں ساری کی ساری، کیا کیا واقعات پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین۔ تو ہم آپ کو آج غزوہ خیبر میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک چیز کا دھیان رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے مکمل، وقت نہیں ہے تو یہیں سکپ کر دیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو جو مکمل دیکھے گا اسی کو ہی اس کے فائدے ہوں گے، وہی غزوہ خیبر کے متعلق ٹوٹل جان پائے گا تمام تفصیلات۔ تو آئیں جی آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں غزوہ خیبر۔ ناظرین غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں ہوا۔ تو ناظرین خیبر ایک ایسے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 169 یا 170 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہ یہودیوں کا شہر تھا۔ یہودیوں نے یہاں پر بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے پہاڑیوں کے اوپر، اور وہ بڑے مضبوط تھے۔ یہاں پر ناظرین کھیتی باڑی بہت ہوتی تھی، اور یہاں پر کھجوروں کو بھی بہت باغات تھے، ایک ڈیم بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن غزوہ خیبر ہونے کی وجہ ناظرین وہ یہ تھی کہ خیبر کے یہودی مشرکین مکہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر چڑھائیاں کرتے تھے اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ ناظرین آپ نے غزوہ خندق کے متعلق تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مل کر حملہ کیا تھا سب نے، لیکن جب قریش پسپا ہو گئے اور غزوہ خندق میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ خیبر کے یہودی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا جائے تاکہ مسلمان آنے والے وقت میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اسلام کے طور طریقوں پہ چل سکے۔ تو ناظرین اس لیے یہودیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کا لشکر تیار کیا۔ ناظرین غزوہ خیبر کے متعلق ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جانا اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک اپنے طور پر ایک جنگ بھی تیار کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سامان تیار کیا ہوا تھا اور تیاری کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی پروگرام بنایا ہوا تھا۔ تو ناظرین ان کا جو سازشوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سلام بن الحقیق اور اسین بن زارم۔ تو ناظرین اب تیاری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا پورا جو مہینہ ہے وہ گزارتے ہیں، اور اس کے ابھی محرم کے چند ہی دن گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ کیونکہ ناظرین سورہ الفتح کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ آئے میں آپ کو ذرا آیات بتاتا ہوں۔ اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے
فوری طور پر عطا کر دیا گیا ہے، یعنی فوری طور پر عطا کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے مراد صلح حدیبیہ تھی اور مال غنیمت سے مراد خیبر تھے۔ تو ناظرین، اسلامی لشکر جو ہے وہ ایمان سے بھرپور صحابہ کا جو جب تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم عطا فرمایا۔ وہ حکم کیا ارشاد فرمایا، سنیے ناظرین۔ تو ناظرین، سورہ الفتح کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ آپ ملاحظہ کیجئے، اردو میں ترجمہ پیش ہے: جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی 1400 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا جو کہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان جنہوں نے کی تھی، ان کو آپ نے ساتھ لیا۔ منافقین جو مدینہ منورہ میں موجود تھے وہ یہود کے لیے بھی سرگرمیاں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ان کو اپنا جیسے سردار بنا لیا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری مدد کریں گے، یہ منافقین سوچتے تھے یہودیوں کے متعلق۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو انہوں نے یہودیوں کو پیغامات بھیجے مختلف لوگوں کے ذریعے، اور کیا کہا، جو عبداللہ بن ابی ہے اس نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے یہاں سے چل پڑے ہیں، ان کے پاس سامان بہت کم ہے اور لوگ بھی کم ہیں، تو تم یقیناً ان سے فتح ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لو، کیونکہ دیکھو تم ان سے نہ ڈرنا، تمہارے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بنانے پہ مامور تھے، جو راستہ بتانے والے تھے اس قافلے کو، اس اسلامی لشکر کو، ان میں ایک کا نام حسیل تھا، وہ راستے جانتے تھے۔ تو ناظرین، انہوں نے کیا کیا کہ خیبر میں انہوں نے یہ ایک حکمت عملی اپنائی کہ خیبر میں شمال کی جانب سے داخل ہوتے ہیں، مدینہ کی جانب سے نہیں، کیونکہ شمال میں تو آپ کو معلوم ہے کہ شام کا علاقہ ہے، وہ شام کی یعنی کہ اپوزٹ سائڈ سے، تاکہ نمبر ایک یہودی وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، دوسرا یہ کہ بنو غطفان اور یہود جو ہے وہ ان میں مدد کو بھی نہیں آ سکیں گے۔ ایک اور رہنما تھا، دو رہنما تھے جو کہ اس قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو ناظرین، وہ ایک مقام پر ایسے پہنچے جہاں سے مختلف راستے پھوٹتے تھے۔ تو ناظرین، اب مختلف راستے میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں کس راستے پر جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام راستے خیبر کی طرف جاتے ہیں، آپ کس پہ جانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے مجھے سارے راستوں کے نام بتاؤ۔ تو ایک جو راستہ دکھانے والا تھا اس نے بتایا کہ اس راستے کا نام حزن یعنی سخت اور کھردرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ہم نہیں چلیں گے۔ پھر دوسرے نے فرمایا کہ اس راستے کا نام شاش یعنی تفرق اور اضطراب یعنی مشکل بہت راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی جو ہے وہ منظور نہ کیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس راستے کا نام حاطب یعنی لکڑہارا، تو آپ نے اس راستے سے بھی چلنے سے انکار کیا۔ جو حسیل تھا اس نے کہا کہ اب تو ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ راستہ مرحب کہلاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر چلنا پسند فرمایا۔ تو ناظرین، حضرت سلمہ بن عکو یہ بیان کرتے ہیں، ان سے حدیث ہے اسی بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہو گئے، رات میں سفر جاری تھا۔ ایک آدمی وہ شاعر تھا، ان کا نام تھا حضرت عامر رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ اکرام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ چلیں، راستہ ہے، رات ہے، ہمیں کچھ شعر سنائیے۔ تو انہوں نے جناب جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بڑا زبردست اور سننے والا ہے۔ شعر انہوں نے کیا سنائے جن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اشعار کا ترجمہ پیش ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ شعر سناتے جا رہے ہیں، قافلہ چلتا جا رہا ہے، رات کی خاموشی ہے، صحابہ اکرام ہیں اور سب چپ چاپ یہ شعر سن رہے ہیں۔ ترجمہ سنیے ناظرین۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما یعنی سکون، اور جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم ان لوگوں پر اعتماد کیا
یعنی کہ ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک کانوں میں یہ آواز پڑی، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ عامر بن عقو رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ الفاظ جیسے نکلے ہی تھے، ایک آدمی نے کہا کہ اب اس پر شہادت واجب ہوگی۔ صحابہ اکرام کو ناظرین ایک معلوم تھی ایک بات، وہ کیا تھی کہ غزوہ کے دنوں میں، جنگ کے دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق کہہ دیتے تھے نا، اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے عمر درازی کی بجائے، تو صحابہ اکرام سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ شہید ہو جائیں گے، اور یہی ہوا کہ حضرت عامر جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ ناظرین، جب مسلمانوں کا قافلہ خیبر کے قریب وادی صحبہ، تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سب کو پیش کیا گیا، سب نے کھایا، صحابہ اکرام نے بھی کھایا۔ اب ناظرین، مسلمان رات کا سفر طے کرتے کرتے خیبر کے قریب پہنچ گئے۔ یہودیوں کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو سکی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ وہ رات کے وقت کسی بھی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے تھے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے اندھیرے ہی میں جلدی ہی فجر کی نماز ادا کرا دی۔ تو ناظرین، مسلمان اب تمام سوار ہو کر پھر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے جو کھیتی باڑی کے آلات تھے، پھاوڑے، کھانچی وغیرہ جو بھی ہیں، وہ لے کر نہ کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ اور جب کھیتوں کی طرف گئے تو سامنے سے مسلمانوں کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ سب یہ دیکھ کر چیخ اٹھے اور شہر کی طرف بھاگے۔ کھیت ذرا شہر سے دور تھے، اور بھاگے اور یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ جب ناظرین ان کو بھاگتے ہوئے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، 2 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کا پڑاؤ اب آپ نے ایک جگہ منتخب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پڑاؤ کے لیے جگہ منتخب کی تو ناظرین حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا محض آپ کی کوئی جنگی تدبیر یا آپ کی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ محض ایک رائے اور ایک تدبیر ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، انہیں کہا اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نطاع سے بہت قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں رہتے ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کی حالات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کے شبخون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے، اور پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے، یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اس جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رائے دی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی دینے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور لشکر کو وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ارشاد فرمائی۔ دعا کا ترجمہ پیش ہے، اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین
اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا یعنی شیاطین نے، ان کے پروردگار، ہم تو اس سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے، اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، اور سب آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، جس رات خیبر کی حدود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب رات کا وقت تھا، تمام صحابہ کرام یہ سوچنے لگ پڑے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو سب محبت کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی محبت کا دعویٰ، اور اللہ بھی اس سے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سب کی خواہش تھی کہ کل یہ جھنڈا ان کو دیا جائے۔ جلیل القدر صحابہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ جھنڈا کل ان کو عطا کیا جائے۔ ناظرین، جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی ان کو آشوب چشم ہے۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ وہ جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے جیسے ان کو کچھ تھا ہی نہیں، یعنی ان کو جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور اس کے بعد ان کو پوری عمر یہ تکلیف ہوئی بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جھنڈا عطا فرمایا تو انہوں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ واللہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے گا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ہونے سے بھی بہت بہتر ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے متعلق اب آپ کو بتاتے چلیں۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں پر بٹی ہوئی تھی، 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو منطقہ ہے اس میں 5 قلعے آتے تھے، یہ سارے قلعے پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے تھے۔ جو پہلے منطقے میں 5 قلعے آتے تھے ان قلعوں کے نام سن لیجئے: حسن نائم، حسن صعب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن ابی اور حسن نزار۔ تو ناظرین، ان میں سے جو مشہور 3 قلعوں پر جو علاقہ مشتمل کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر جو مشتمل علاقہ ہے وہ شک اور پہلا نتا کہلاتا تھا۔ ناظرین، خیبر کی آبادی کا جو دوسرا منطقہ تھا اس میں صرف 3 قلعے تھے، پہلے میں 5، دوسرے میں 3۔ یہ 3 کون سے تھے؟ حسن قاموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، اور دوسرا حسن وطی اور حسن سلالمان۔ ناظرین، یہ ٹوٹل 8 قلعے بنتے ہیں پورے اس منطقے کے، دونوں منطقے کے۔ 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور کچھ اور گڑیاں بھی تھیں، لیکن وہ چھوٹی تھیں، لیکن اور ان میں جو ہے وہ کوئی فوجی طاقت زیادہ نہیں تھی کہ وہاں پر لڑائی ہوتی۔ تو ناظرین، دوسرے منطقے کے 3 قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود، جو کہ ان میں کثیر فوجی جو ہے وہ لوگ تھے، اس کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اب ذرا لڑائی کے حال سنیے، مارکا ہوا اور یہ کیسے کیسے ہوا۔ آج آپ کو لگے گا کہ آپ اس مارکے میں شریک ہیں۔ ناظرین، جب یہود نے جب لشکر دیکھا کہ ان کے قریب آ گیا ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگے اور اپنے آپ کو اونچے اونچے قلعوں میں بند کر لیا، اور یہی مقصد تھا ان کا قلعے بنانے کے لیے، اور یہ ان کی فطرت تھی کہ وہ قلعوں میں رہ کر جنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ کیا، یہ پہلا حملہ قلعہ نائم پر، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی اور جو ان کی اسٹریٹجی تھی جنگ کی، اس کی وجہ سے یہ ان کی دفاعی لائن رکھتا تھا۔ اس کو مطلب یہاں سے قلعے کو شکست دینا، یہودیوں کو یہاں شکست دینے سے مراد تھی کہ اب آگے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور قلعہ نائم یہی وہ قلعہ تھا جس میں ناظرین مرحب نامی ایک شاہزور اور جان باز یہودی تھا، جس کا یہ قلعہ تھا، وہ یہاں کا اس قلعے کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، اسے 1000 مردوں کے برابر جانا جاتا تھا، کیونکہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔
میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی۔ ناظرین وہ اپنے اشعار، کیونکہ وہ بڑا مشہور تھا، اس نے کیا کیا اشعار کیے، ناظرین ان کی جو کیفیت ہے یہ حضرت سلمہ بن اکو نے بیان کی ہے، اور اس نے جو عربی میں اشعار کہے اپنے لیے وہ سنیے۔ کیا تھا؟ قد علمت حیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر، تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ ناظرین حضرت سلمہ بن اکو اپنے چچا کے متعلق بیان کر فرماتے ہیں کہ جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے بھی مرحب کے مقابلے میں کہا کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہ زور۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا تو حضرت سلمہ بن اکو فرماتے ہیں کہ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی، اور حضرت عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا وال، تلوار کا جو سرا تھا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا، اور بالآخر اسی زخم سے وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جان باز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب میں روئے زمین پر ایسے چلا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اترے تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مرحب کے تو آپ نے شعر سن لیے، اب حضرت علی کے شعر سنیے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیروں کی طرح خوفناک، میں انہی سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ تو ناظرین اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین جیسے ہی یہ وہ مرحب گرا تو اس کے بعد جنگ ختم ہوئی، اس قلعے کی جو جنگ تھی پہلے مرحلے کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو ایک یہودی نے قلعے کی چوٹی سے جھانک کر کہا تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے کہ تم لوگ بلند ہو، یعنی وہ مان گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بلند ہیں۔ ناظرین اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین آگے ایک واقعہ پیش ہے جو غزوہ خیبر میں انہی قلعہ نائم میں پیش آیا، ذرا مزے کی بات سنیے، بہت ایمان سے یہ بھرپور واقعہ ہے۔ ناظرین ایک حبشی جن کا نام حضرت اسود رائی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس قلعہ میں شہادت کیسے جو ہے وہ نوش فرمائی، وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے عوض ان کو اجرت ملتی تھی۔ تو ناظرین انہوں نے سنا کہ یہودی بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا ایک نبی جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اللہ کا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت اسود رائی نے یہودیوں سے یہ سن رکھا تھا، تو جب انہوں پتہ چلا کہ لشکر پہنچ گیا ہے تو یہ اپنی بکریوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، آپ سے دریافت فرمایا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں نعمتوں والی جنت ملے گی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے اس پر من و تن سے، جان و من سے، ہر طریقے سے اس پر جو ہے وہ اعتبار کیا، اور اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اسی غزوہ کے دوران ہی۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ بکریاں میرے پاس یہودیوں کی امانت ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ کیونکہ وہ تو اب ایمان لے آئے تھے، تو اب وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہانکو اور ان کو کچھ کنکریاں مارو، یہ خود بخود اپنے اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ جب اس نے ایسا کیا تو بکریاں بھاگتی بھاگتی اپنے مالکوں کے گھر میں پہنچ گئی۔ تو ناظرین اس کے بعد اس مجاہد نے جوش و خروش میں جہاد کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور
جنگ میں شریک ہو گئے اور اسی وقت شہادت نوش ہو گئے۔ آپ کو جیسے ہی شہادت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، عمل قلیلا و اجر کثیرا۔ ناظرین اس کا ذرا ترجمہ سنیے، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر پا گیا۔ ناظرین جب ان کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خیمے میں لے آئیے۔ خیمے کے قریب لایا گیا جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب کھڑے ہو کر جب ان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، اب یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی، یہ سب صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے تھے، یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرہ کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا ہے، اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملی، یعنی بشارت دے دی۔ تو اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل نہیں کیا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، موقع ہی نہیں ملا، مگر ایمان اور جہاد، ان 2 کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ ناظرین اب حسن نائم کے پاس جنگ ہوئی جس میں کئی یہودی مارے گئے، یہ جنگ کئی روز چلی۔ اب مسلمانوں نے قلعہ نائم پر قبضہ کر لیا۔ اگلا قلعہ تھا قلعہ صعب بن معاذ۔ تو ناظرین یہ قلعہ بڑا مضبوط سمجھا جاتا تھا، تو ناظرین مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا، 3 روز اسے گھیرے میں رکھا، اور تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ناظرین ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسلم یعنی اسلم کی شاخ بنو سہم کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہم لوگ چور ہو چکے ہیں، یعنی تھک چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں، لہٰذا انہیں یہودیوں کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو، یعنی مال غنیمت ہو، کھانے پینے کا زیادہ سامان ہو، خوراک ہو، چربی ہو۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مسلمانوں نے اس قلعے پر حملہ کیا، قلعہ صعب بن معاذ، تو اس میں ناظرین سب سے زیادہ خوراک اور چربی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ قلعہ نائم، قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطاح کے سارے قلعوں میں نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ ناظرین یہودی آگے آگے چلتے جا رہے تھے اور مسلمان قلعے فتح کرتے ہوئے ان طرف جا رہے تھے، ان کے پیچھے سے جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی ناظرین، تاکہ وہ کتنے قلعے میں جاتے اب سنیے۔ ناظرین قلعہ زبیر کا یہ واقعہ ہے کہ یہ ایک بہت محفوظ قلعہ تھا، بہت بڑی پہاڑ کی اونچی چوٹی پر موجود تھا، راستہ بھی اتنا پیچیدہ مشکل تھا کہ سوار تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، پیادوں کے لیے پیدل بھی چڑھنا اس قلعے پہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے حضور نے اس کا جو ہے محاصرہ قائم کیا، 3 دن تک کیا رکھا۔ تو ایک یہودی نے آ کے کیا بتایا کہ آپ جتنی مرضی اس کا جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھیں، یہودیوں کو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے کے پانی زمین کے نیچے ہیں، ان کے وہ پانی پی لیتے ہیں، راتوں کو آ کے پی لیتے ہیں اور قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں، تو جب تک ان کا پانی نہیں بند کریں گے آپ اس کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد یہود نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی بند کیا، اس پہ قبضہ کیا، تو پھر زبردست جنگ ہوئی جس میں کئی مسلمان بھی شہید ہوئے، تقریباً 10 یہودی بھی اس میں جو ہے وہ مارے گئے۔ ناظرین قلعہ ابی کی فتح کے بعد آگے قلعہ نزار کی فتح کا واقعہ سنیے۔ یہ قلعہ علاقے سے سب سے زیادہ قلعہ مضبوط تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دیں گے، باوجود اس کے بھی قلعے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر تھا، کوئی داخلے کی صورت ہی نہیں تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کے سامنے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، اوپر سے تیر اور پتھر جو ہے وہ متواتر مارے جا رہے تھے۔ ناظرین اب اس غزوہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ ناظرین کیا تھا، غور سے سنیے کہ ناظرین نطاح اور شک کا علاقہ تو فتح ہو چکا تھا، رسول اللہ نے کتیبہ، وطی اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطاح اور شک کے علاقے سے شکست کھانے کے بعد
بھاگنے والے سارے یہودی یہیں پر پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رکھا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں۔ جب یہودیوں کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے صلح کی بات کرنی شروع کر دی۔ اب ناظرین، صلح میں یہودیوں نے کیا دھوکہ کیا؟ ناظرین، پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آ جاؤ، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہنے دیے جائیں گے، یعنی انہیں لونڈی یا غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زر وہ رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ شرائط میں طے ہوا۔ صرف وہ کپڑا لے کر جائیں گے جو انہوں نے پہنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہوں گے۔ تو یہود نے یہ شرط منظور کر لی، مصالحت ہوگی۔ مصالحت کے بعد تینوں قلعوں کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ناظرین کیا ہوا کہ ابو الحقیق کے 2 بیٹے انہوں نے بدعہدی کر دی اس معاہدے کی، یعنی اس کی روح سے علی الرقم ابو الحقیق، اس کے دونوں بیٹوں نے بہت سا سامان جو قیمتی سامان سونے وغیرہ تھے وہ غائب کر دیے۔ ابن اسحاق کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس کنانہ بن ابو الحقیق لایا گیا، اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں، اس نے یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ کنانہ کو وہ روزانہ اس ویرانے میں چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس پر حضور نے کنانہ سے فرمایا یہ بتاؤ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا، اس سے کچھ خزانہ برآمد ہو گیا۔ پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے جب اس سے ارشاد فرمایا تو اس نے اس کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حوالے انہیں کر دیا اور فرمایا کہ اس کو سزا دو کہ جب تک یہ بتا نہ دے۔ تو ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ کو قیدی بنا لیا۔ وہ کنانہ بن الحقیق کے تحت تھیں اور ابھی دلہن تھیں۔ انہیں اسی حال میں رخصت کیا گیا۔ ناظرین حضرت یہ صفیہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابہ اکرام کے کہنے پہ نکاح فرمایا تھا اور ان کو اپنے ساتھ لائے، اور حضرت صفیہ بھی جنت البقیع میں ہی دفن ہے، جیسا کہ ہم اپنی ایک ویڈیو میں اور بھی دکھا چکے ہیں کہ وہاں کون کون سی ازواج مطہرات ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے سارا قصہ غزوہ خیبر کا۔ اس میں مال غنیمت کی جو تقسیم ہوئی تھی وہ بھی جو اس کے حصے بنائے گئے تھے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، وہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین۔ تو اس کے بعد ناظرین مسلمانوں کے حصے میں بہت سارا مال غنیمت آ گیا۔ تو اسی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث مبارک ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد کھجوریں اتنی زیادہ آ گئی تھیں کہ مسلمانوں کے پاس کھجوروں کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ایک جیسے خزانہ ہوتا ہے کھجوروں کا آ گیا تھا۔ تو یہ کافی ڈیٹیل ویڈیو تھی ناظرین۔ خیبر آپ ساتھ ساتھ آپ نے مناظر بھی دیکھے، آپ نے ویڈیو میں دیکھی، تو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔